راستہ بناؤ یار، راستہ بناؤ، راستہ دو امیر جماعت اسلامی محترم یہاں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرد مومن مرد حق، اور انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد امیر جماعت اسلامی پاکستان تمام اہلیان جلال مخاطب ہوں جناب محترم برادرم سید ذیشان اختر۔ سیاست پر میں گھنٹوں بات کروں گا، لیکن آج میرے دل میں جو تڑپ ہے کہ اللہ میری زندگی لے لے مجھ سے مگر مجھے جنت دے دے، اس لیے کہ اس دنیا میں رہوں بھی تو کتنا عرصہ، بالآخر آخر میں تو میں نے جانا ہے، تو زندگی کا خاتمہ اگر اللہ کے رضا کے ساتھ دین پر ہو جائے اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں آج آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میں امیر کے حیثیت سے نہیں، میں ایک سابق وزیر کے حیثیت سے نہیں، وزراء سینکڑوں اور ہزاروں ہیں، میں ایک سینیٹر کے حیثیت سے نہیں، ہزاروں اور لاکھوں ہیں، میں ایک امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، میں آپ کا بھائی امتی ہوں، اور میں امت سے مخاطب ہوں کہ آج اس امت جس کے تعداد 2.25 ارب تک پہنچ گئی ہے، 57 اسلامی ممالک ہے، پاکستان ایٹمی پاور بھی ہے، دنیا کے 9 سمندروں تک مسلمانوں کا قبضہ یا اس کے رسائی ہے، تیل کے خزانے اور سمندر مسلمانوں کے، سونے کے پہاڑ مسلمانوں کے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود کہ 57 لاکھ نہیں 75 لاکھ فوج ہے مسلمانوں کا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اے میرے پیارے جلال پور پیر والا کے بھائی، دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی حاکمیت اور دین غالب ہے۔ میں یہ فریاد لے کر آیا ہوں، پہلے میں کچھ بھی نہیں، اگر آپ لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا، اور اس فیصلے پر آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب سید ذیشان اختر صاحب، جناب ڈاکٹر ہاشمی صاحب، جناب قاضی عزیز الحق عثمانی صاحب، جناب خواجہ صغیر صاحب، اسٹیج پر موجود تمام قائدین اور اس خوبصورت اجتماع میں شریک میرے جلال پور پیروالا کے انتہائی واجب الاحترام، قابل احترام پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں نے یہ سلام قبرستان پر نہیں ڈالا ہے، زندہ لوگوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے ساتھ احساس ہے کہ اگر آج اللہ رب کریم نے مجھے موقع دیا ہے آپ کے ساتھ ملاقات کا، اور آپ اپنے گھروں سے میرے استقبال کے لیے اور میرے ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو میں آج چاہتا ہوں کہ جو میں اپنی ذات کے لیے چاہتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرا ایمان اور یقین ہے
کہ جب آپ لوگ یہاں سے واپس اپنے گھروں میں جائیں اور آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین، آپ کے پڑوسی، آپ کے مسجد کا مولوی صاحب آپ سے پوچھے کہ جماعت اسلامی کے امیر نے کیا پیغام لایا تھا، تو آپ بتا سکے کہ سراج الحق کا پیغام یہی تھا۔ میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ بات کروں جو آپ یاد کریں، اور وہ بات یہی ہے، وہ پیغام میرا یہی ہے، امید اور ایک بہار ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل ایک تصویر آئی تھی اور یہ تصویر افغانستان کی چیف جسٹس کی تصویر تھی۔ وہ اپنے گھر سے رکشے میں بیٹھ کر عدالت عظمیٰ جا رہے تھے، وہ رکشے میں بھی چیف جسٹس تھے، لیکن اس پوری کائنات میں، اس نیلے آسمان تلے کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں اسلام غالب ہو۔ آپ کی عرب دنیا میں دوبارہ مندر کھل گئے، آپ کے مصر کی دنیا میں حکمران کہتا ہے نحن ابناء الفرعون، ہم موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، ہم فرعون کی اولاد ہے۔ میں آپ سے آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور کس طرح دشمن نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، سیکولر لیڈرشپ مسلط کر کے انہوں نے آپ کی امت، میری امت کو رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے۔ آپ کے پاکستان کو بھی پنجابی، سندھی، بلوچ اور پٹھان کی بنیادوں پر تقسیم کیا، نفرت کی دیواریں کھڑی کیے، بہت ظلم کیا۔ وہ الطاف حسین ہو یا کوئی خان عبدالولی خان ہو، اور ہمارے مولوی صاحبان نے، منبر اور محراب کے وارثین نے امت کو تقسیم کیا دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کی بنیاد پر۔ انہوں نے ان لوگوں کو تقسیم کیا جو مسجد کا رخ نہیں کرتے، اور انہوں نے ان کو تقسیم کیا جو اللہ والے ہیں۔ مساجد کو تقسیم کیا، مدارس کو تقسیم کیا، ایک دوسرے کا دشمن بنایا۔ میرا رب کہتا ہے ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ ہزار نہیں، یہ ایک امت ہے، یہ ایک امت ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تم امت نہیں ہو، تم پنجابی ہو، تم سندھی ہو، تم بلوچی ہو، تم پٹھان ہو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں تم امتی نہیں ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم شیعہ ہو، تم مقلد ہو، تم غیر مقلد ہو، کام ایک ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے پڑھا کہ جب سمرقند اور بخارا پر تاتاریوں نے حملہ کیا تو مولوی صاحبان مسجد میں مناظرہ کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اللہ نے آسمان پر اٹھایا تو اس نے خمیری روٹی کھائی تھی یا پتیری روٹی؟ پتیر اور خمیر جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اور تاتاریوں نے ان کے سروں کا مینار بنایا۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب غرناطہ پر پرننڈر نے قبضہ کیا تو قبائل آپس میں لڑ رہے تھے،
کہ ہم بہتر ہے یا آپ بہتر ہے، اور فرنینڈن نے غرناطہ پر قبضہ کیا کہ سراج الحق بھی دوسرے پارٹیوں کی طرح دوسروں پر الزامات لگائیں گے اور اپنی تعریف اور اپنے پارٹی کی تعریف کریں گے. نہیں، عرب کا ایک قبیلہ تھا، ایک مضبوط قوم تھی، ان کا جرگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جرگے کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے ہیں. ایک وفد آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ہم نے آپ پر ایمان لایا اور آپ کے قافلے میں شامل ہو کر ہم دنیا سے جنگ بھی کریں، لڑائی بھی کریں، آپ کا ساتھ ہم دے دیں، اور ہماری تلواروں کے نتیجے میں، ہمارے خون اور ہماری قربانی کے نتیجے میں آپ کو حکومت ملے اور آپ کو کامیابی ملے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن کر جواب دیا کہ اگر آپ لوگوں نے ایمان لایا، میرا ساتھ دیا اور آپ کی تلواروں کی برکت سے اسلام غالب آیا اور حکومت بن گئی، تو آپ لوگوں کو جنت ملے گی. کیا چیز ملے گی؟ ذرا زور سے بولے، کیا چیز ملے گی؟ تو دوسرے لوگوں کا طیارانہ دوسرا ہے. میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں، میں خود بھی جماعت اسلامی میں شامل ہوا ہوں جنت کے لیے. لوگ اس لیے کسی سیاست کا حصہ بنتے ہیں کہ ان کو کوئی بڑا منصب ملے. میرے والد نے بڑی غربت میں مجھے پڑھایا تھا اور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد دیر بالا کے ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر بنا تھا. لیکن مجھے اندازہ اور احساس ہوا کہ سرکاری ملازمت میں مشن کے لیے کام نہیں کر سکتا ہوں، تو میں نے وہ نوکری چھوڑی. میرے رشتہ داروں نے میرے والد صاحب کو بڑکایا کہ یہ بیٹا تمہارا بیوقوف ہے، نوکری کس کو ملتی ہے اور یہ ہیڈ ماسٹر ہو گئے. اور جب والد صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میری اچھی قسمت تھی کہ میری والدہ میرے پاس بیٹھی تھی، اور میری والدہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. صدق اللہ العظیم. اور میرے نبی نے فرمایا کہ سود کا ایک گناہ اتنا ہے کہ نعوذ باللہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور ساری قوم اس سودی مصیبت میں اور عذاب میں مبتلا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اللہ کے لیے گواہی دو، تمہارے تانوں میں، تمہارے پٹوار خانوں میں
تمہارے دفاتر میں کوئی جائز کام رشوت یا کمیشن کے بغیر ہوتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو، تو آپ کے بازاروں میں باقی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، بغیر ملاوٹ کا کوئی دودھ ملتا ہے جو آپ بچوں کو کھلاتے ہیں؟ ملتا ہے؟ تو پھر ہم کیا ہے؟ سوال یہی ہے، اور آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ سراج، میری عدالتوں میں کفر کا نظام چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے میرے پیارے جلال پور کے بھائی کہ 47 سے پان میں بھی اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن آپ کی عدالتوں میں 74 سال گزرنے کے بعد بھی انگریز کا نظام ہے، قرآن کا نظام نہیں ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے، میرا نہیں، اللہ کا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو جلال پور کے لوگوں گواہی دے دو، آپ کے ملک اور آپ کی عدالتوں میں قرآن کا نظام ہے یا انگریز کا نظام؟ اگر انگریز کا نظام ہے اور آپ گواہی بھی اعتراف بھی کر رہے ہیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے قرآن پر ایمان لایا ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ تو ابھی میں آپ کے بازار سے گزر رہا تھا، 2-3 بینک تو میں نے دیکھے، یہ بینک سود کے ہیں یا بغیر سود کے؟ تو ادھر مسجد بھی بنائی ہے اور ساتھ اللہ کی دشمنی کے لیے بینک بھی قائم کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہے، یہ امریکہ اور انگریز کے غلام ہیں۔ یہ جتنے خاندان، نام لینے کے لیے وقت نہیں ہے میرے ساتھ، لیکن یہ تمام خاندان وہ ہے جنہوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے اور ان کے گھوڑے مالش کیے تھے۔ میں غلط بولتا ہوں یا ٹھیک بولتا ہوں؟ ایک قومی اسمبلی کا ممبر، دوسرا ممبر، تیسرا ممبر، یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے امت کے ساتھ غداری کر کے انگریز کا ساتھ دیا تھا اور ان کو بڑے بڑے بڑی جاگیریں دی تھی۔ قرآن میں تو میں نے نہیں پڑھا کہ یہ اتنے کلومیٹر کا فاصلہ فلاں خاندان کا ہو گیا۔ یہ کس نے ان کو دیا ہے؟ کیا ہم آسمان سے گرے ہیں اور یہ زمین کے تھے؟ انگریز نے دیا ہے، انگریز نے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے غلام تھے۔ نام پیپلز پارٹی ہو، نام مسلم لیگ ہو، نام پی ٹی آئی ہو، لیکن یہ سب کے سب امریکی ایجنڈے پر کام کرنے والے اور امریکی منصوبے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، انہوں نے آپ کی دین کو بھی تباہ کیا، آپ کو شریعت سے محروم رکھا، اور انہوں نے آپ کی دنیا کو بھی تباہ کیا۔ آج کے دن چینی پی کے لو ملتان میں کل مجھے بتایا گیا 150 روپیہ فی کلو۔ یہ واقعی ہے؟ تو 1 کلو میں تو 150 دانے بھی نہیں ہوتے۔ آج کے دن ڈالر کی قیمت 178 تک پہنچ گیا ہے۔ 20 کلو آٹے کی قیمت، آپ کے شہر کی بات نہیں کرتا ہوں، پشاور کی کل کی بات کرتا ہوں، 20 کلو آٹے کی قیمت 1550 روپیہ۔ اب آپ کے وفاقی وزیر نے بتایا ہے کہ اس کا ایک آسان علاج ہے کہ آپ 100 نوالے اگر کاتے تھے
تو اب 9 کم کالے. اگر پیالے میں 100 چینی کے دانے ڈالتے تھے تو 9 کم ڈالے. کل وفاقی منسٹر نے ایک اور مشورہ آپ کو دیا ہے. میں نے کہا نہیں موٹر سے بس بڑا ہے تو میں بڑی چیز پر بیٹھ کر آؤں گا. موٹر میں چھوٹے لوگ بیٹھتے ہیں. سپریم کورٹ نے گواہی دی کہ جماعت اسلامی دیانتدار جماعت ہے. ورلڈ بینک نے گواہی دی ہے کہ جماعت اسلامی ایکسلنس ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے گواہی دی ہے کہ جماعتی اسلامی ایکسلنس ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی معجزہ بھی دیکھا ہو تو معجزے بند ہو گئے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ان کے ساتھ آخری معجزہ قرآن ہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی معجزہ نہیں ہے. لیکن جب دشمن بھی کہتے ہیں اور دوست بھی کہ کرپشن فری جماعت اسلامی ہے, ایک دیانتدار قیادت جماعت اسلامی کی ہے, خدمت کرنے والی جماعت اسلامی ہے, تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے؟ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلام کا نظام غالب ہو؟ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک ملت اور ایک قوم بن جائے؟ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا نیا نسل جس کو نشوں میں مبتلا کیا گیا ہے یہ چاند اور مریخ کی طرف ترقی کرے؟ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہر مظلوم کو انصاف ملے؟ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہو؟ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہر لاوارث کا وارث ریاست اور حکومت بن جائے؟ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے جج کے ہاتھوں میں قرآن ہو؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ملک کا حکمران وزارت عظمیٰ بھی سنبھالے اور مسجد کی امامت اور خطابت بھی سنبھالے؟ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں خلافت کا قیام ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں ایک ہی راستہ ہے جماعت اسلامی کا ساتھ دے. ہمیں دشمن کے عینک میں نہ دے کے, ہمیں امریکی پروپیگنڈوں کے تناظر میں نہ دے کے, ہم آپ میں سے ہیں. ہم آپ کا درد محسوس کرتے ہیں. ہم آپ میں سے ہیں. میں نے خود مزدوری کی ہے. میں جانتا ہوں کہ ایک مزدور کا صبح اور شام کیسے ہوتا ہے. میرے والد صاحب استاد تھے. ایک دارالعلوم میں 60 سال اس نے پڑھایا. میں جانتا ہوں کہ ایک استاد کا صبح اور شام کیسے گزرتا ہے. ہم آپ میں سے ہے. سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا بارک وسلم. یا رب کریم ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے حبیب کی محبت سے منور فرما. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے مشکلات ہیں ان کے مشکلات کو حل فرما. کوئی بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ دعا فرما. جتنے لوگوں نے میری بات سنی اور مجھے محبتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے محبتوں سے نوازے. اللہ پاکستان کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنا دے. آمین یا رب العالمین.